حي على الفلاح. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا اللہ اکبر کبیرا. اما بعد، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس ذات علیم و خبیر کے لیے ہیں جس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا. اور درود و سلام ہو ہمارے سید آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین متعین کے علم کو انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا فرمایا، اور ان اصحاب پر کہ انہوں نے علم و عمل سے ساری دنیا کے ادیان باطلہ کو اسلام کے نور ہدایت سے تبدیل فرمایا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورہ مجادلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورہ زمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فی سورہ فاطر، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و سامعات، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خواتین میں ذوق مطالعہ کیوں اور کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات الہی نے مجھے اور آپ سب کو ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے ذوق مطالعہ. اگرچہ ہمارا زیادہ جو دھیان ہے وہ خواتین کی طرف ہے، لیکن یہ موضوع ہم سب کے لیے بینیفیشل ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی علم کو حاصل کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جیسے کہ میں نے سورہ مجادلہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، ان لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہو، جن کو علم عطا ہوا ہو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر دو لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ کون سے دو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرماتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو علم کو حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ زمر کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الذین، کیا وہ لوگ برابر ہیں، الذین یعلمون جو لوگ علم کو حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور کیا وہ لوگ ان کے برابر ہیں جو علم کو حاصل نہیں کرتے، جو علم نہیں رکھتے. تو یہاں پر بھی دراصل اللہ تبارک و تعالی علم کو حاصل کرنے والوں کا جو لیول ہے وہ ان لوگوں کے کمپیریزن میں جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جو لوگ علم کو حاصل کرنے کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتے ہیں، ان کے کمپیریزن میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے سورہ فاطر کی ایک اور خوبصورت آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ، بے شک
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ العلماء، وہ علم کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ عالم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کی طرف دیکھیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوف خدا رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، وہی لوگ معرفت الہی حاصل کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں علم کا نور ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے اور ڈسکس کریں گے۔ تو اسی طریقے سے حدیث کے حوالے سے اگر ہم ایک ہی حدیث کو سامنے رکھیں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں پر بھی فرض کے درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا نہ صرف مردوں کے لیے فرض ہے بلکہ جس طریقے سے مرد علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو علامہ غنیانی رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت سا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الجاہلون فموتا قبل موتہم والعالمون وان ماتوا فاحیاء، جاہل تو موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور عالم موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قول کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے کہ علم کو حاصل کرنے والے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، لیکن جو علم حاصل نہیں کرتے، جو مطالعہ نہیں کرتے، جنہیں بک ریڈنگ پسند نہیں ہے، جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے نہیں ہیں، تو انہیں ایک طرف سے مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو ان کا نام کبھی بھی زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو ایک شاعر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الثُّرَى يَظُنُّ مِنَ الْأَحْيَاءِ وَهُوَ أَدِيمٌ۔ وَذُو الْجَهْلِ مَيِّتٌ، اور جاہل مردہ ہے، وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الثُّرَى، اگرچہ وہ زمین پر چل رہا ہو، یظن من الاحیاء، وہ خود کو گمان کرتا ہے کہ وہ زندوں میں ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ زندوں میں شمار ہے، وہ عدیم، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ لا شیء ہے۔ تو اس شعر کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر دراصل مردہ اور زندہ کس کو کہا گیا ہے؟ زندہ وہی ہے جس کے دل کے اندر علم کا نور ہو، جو اپنی روح کو علم کے نور سے غذا بخشتا ہوگا۔ اور یہاں پر مردہ کس کو قرار کیا گیا ہے؟ یہاں میت اس کو کہا گیا ہے جو جاہل ہوگا، اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو کہ نہ جاننے والا ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس علم کا نور نہ ہو۔ ابو دردہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم خوش نصیبوں کو دیا جاتا ہے اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنے آپ میں اگر ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پر خصوصاً علم دین کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ علم دنیا کے بارے میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پڑھنے والا اگر ہم دیکھیں گے وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، وہ کوئی بھی کورس کیوں نہ کرتا ہوگا، وہ رات دن محنت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں، میں کسی بھی طریقے سے ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم علم دنیا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے علم دین کی بات کریں گے، کیونکہ آپ سب تو یہ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں دین اسلام نہ تو علم دین سے نہ تو علم دنیا سے پیچھے رکھتا ہے، بلکہ ہمیں دونوں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات علم دنیا کی ہے تو اس میں الحمدللہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے بچوں کو بہت زیادہ واچ کرتے ہیں، ان کو نظر رکھتے ہیں، انہیں ڈر رکھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، انہیں بہت زیادہ ان کا لک آفٹر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہ چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی کوئی بھی کورس کرنے والے ہوں گے، تو ہمیشہ ہمارے ماں باپ بھی پوچھتے ہیں آپ پڑھتے ہو، آپ محنت کرتے ہو؟ لیکن جب بات آتی ہے علم دنیا، علم دین کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں جو اس پر واچ کرتے ہیں۔ میکسیمم پیرنٹس ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو، جو اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔
بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علم دین تو وہی حاصل کر سکتے ہیں جو کسی مدرسے میں چلا جائے، علم دین وہی حاصل کر سکتا ہے جو کسی ایسی جگہ پہ اس کو ڈال دیا جائے جہاں پر دین کا ماحول ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ انہیں نہ صرف یہ فریضہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی مولوی کے پاس بھیجیں گے، اور ہمارے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں، مولانا حضرات ہوتے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو زبر اور زیر سکھا دیتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، بس انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ دیا، یہی دین ہے۔ دین اتنا ہی نہیں ہے، اصل دین کیا ہے کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، جب تک کہ وہ صرف سننے کے قابل ہے تب تک پیرنٹس ان کو سٹوریز کے ذریعے سے، سنانے کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر علم کا نور بھرتے، اور جب وہ خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں، وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس ان کو یہ تک ترغیب بھی دے دیں کہ اب آپ کو کیسے علم دین بھی حاصل کرنا ہے۔ ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کو اپنے گھر کے اندر سے ہی انہیں عالم بنا سکتا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہمارے پیرنٹس دینی علوم کی فکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب ان کو اپنے گھر سے ہی دینا شروع کر دیں، اور وہ بھی تب جب ان کا شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ انہیں علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دے دیں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ علم کو کس لیے حاصل کیا جائے۔ کیا ہمیں علم شو آف کرنے کے لیے حاصل کرنا ہے؟ اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہے تو کیا ہمیں بک ریڈنگ کسی کے دکھاوے کے لیے کرنی ہے؟ بلکہ اس کے بارے میں بھی علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تعلیم المتعلم میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نیت کیا ہو۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری سب سے بڑی ہمارا سب سے بڑا خیال، ہمارا سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں۔ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کریں؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت ابھی پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں چاہیے، اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، موجودہ جنریشن کی طرف اگر ہم اس بات پر غور کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے میکزیمم جو ہمارے پاس نوجوان نسل ہے، نوجوان بیٹیاں ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، وہ قربت الہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم احادیث کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آخر قرآن کیا ہے، جب تک ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ہم صرف پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی 5 وقت کا نمازی ہوگا لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرے گا؟ کوئی لڑکی 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہے، عادتاً وہ پڑھتی ہے، لیکن اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، ظہر کی نماز کی اہمیت کیا ہے، عصر کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک اس سے یہ علم حاصل نہیں ہوگا تب تک اس کی نمازوں کے اندر بھی جان پیدا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 2، دوسری ہماری نیت کیا ہونی چاہیے علم کو حاصل کرنے کی یا مطالعہ کرنے کی یا بک ریڈنگ کی؟ وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ اور واقعی جب تک نہ ہم علم حاصل کریں گے، جب تک ہم جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں جانیں گے، ایک تو ہوا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جہنم میں عذاب ہوگا، جنت میں باغات ہوں گے، وہاں خوشیاں ہوں گی، لیکن ہم خود سے جاننے کی یہ کوشش نہیں کریں گے، خود سے یہ مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آخر جہنم میں کس کس قسم کے عذاب ہے، کن کن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا،
کون کون سے لیول کے وہاں پر عذاب ہوں گے. جنت اگر ہے تو جنت میں کون کون سی چیزیں ہیں, کن کن لوگوں کو کس کس لیول کا وہاں پر درجہ ملے گا. تو جب تک ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے, آخرت کی سرخروئی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے پوائنٹ نمبر 3 جو ہمارا ہے وہ ہے اپنے نفس کو جہالت کی آلودگی سے پاک کرنے کی نیت ہمیں ہونی چاہیے. تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہمارے دلوں کے اندر سے اندھیرا دور نہیں ہوگا, ہمارے دلوں کے اندر سے جو تاریکی ہے ہم علم حاصل کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں سے جو یہ بے نوری ہے, ہمارے دلوں میں یہ جو اندھیرا ہے یہ علم کے نور سے ہی مٹ جائے گا, یہ علم کے نور سے ہی ختم ہو جائے گا. تو جہالت کو اگر ہمیں دور کرنا ہے, اور جہالت ہم کہتے کس کو ہے, جہالت یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو عام میننگ میں لیتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو لڑاکو ہوگا, جاہل وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے لڑتا ہوگا. ہاں وہ جاہل ہے, لیکن جب تک وہ اس جہالت کو دور کرنے کی نیت نہیں رکھتا ہوگا, اور وہ ذریعہ کیا ہے, وہ ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے سے. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں, جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے استاد کی عزت, ماں باپ کی فرما برداری, ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا, اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں, یہ ساری جانکاری ہمیں حاصل ہو سکتی ہے صرف اور صرف کیسے, مطالعہ کرنے سے, صرف اور صرف پڑھنے سے. اور ہم کیا رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں کہ نہیں فلانی جگہ پہ اجتماع ہوتا ہے, خصوصاً عورتوں کی میں جہاں پر بات کر رہی ہوں, ہاں کہیں کہیں پہ سنڈے اجتماع ہوتا ہے, کافی ہے اتنا 1 گھنٹہ صرف کرنا. لیکن وہ عورتیں, وہ بیٹیاں جو پڑھنے لکھنے کا شعور رکھتی ہیں, جن کے پاس, جن کی آنکھوں میں یہ نور ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہیں, جن کے پاس یہ شعور ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہیں, ان کے لیے فرض ہے کہ وہ خود سے علم کو حاصل کریں. وہ علم حاصل کرنے میں کسی پہ ڈیپینڈ نہ رہے, خاص کر دین کے معاملات میں وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ رہے, وہ خود سے کتابیں اٹھائیں, وہ پڑھنا سٹارٹ کریں, اپنی ایک عادت بنائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں گے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, ہماری خواتین غیبت کی مجلسوں میں آگے آگے ہوتی ہیں. تھوڑی سی فرصت کیا ملتی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں غیبتیں کرنے میں, تھوڑی سی فرصت کیا ملتی ہے ہم بیٹھتے ہیں دوسروں کی برائیاں کرنے میں, تھوڑی سی فرصت کیا ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کا, اپنا ہمارا جو قیمتی وقت ہے, ہم اس قیمتی وقت کو کیا کرتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. تو اس اپنے آپ کو ان گناہوں کے دلدل سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے. وہ ویپن کیا ہے, وہ ویپن ہے ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کریں, ہم مطالعہ سٹارٹ کریں, ہم علم کو حاصل کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم تمام فضولیات سے بچ جائیں گے. اور علم کو حاصل کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے اندر ایک سنجیدگی پانا شروع کر دیں گے. ہمیں اپنے آپ میں محسوس ہونے لگے گا کہ نہیں, میں آج تک بالکل ایمپٹی ویسل تھی, مجھ میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب میں جانتی ہوں اتنے مسائل ہوتے ہیں. اور ہم واقعی ہم دیکھتے ہیں جب ہم کہیں پہ اجتماع کرتے ہیں, جب ہم کہیں پہ دینی دروس دیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین بہت سارے ایسے مسائل, پڑھی لکھی خواتین کی بات میں کر رہی ہوں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ برابر انہی برہمنس کی, مطلب جو برہمنز یا ہندوز کے جتنے بھی کچھ ان کے اندر کچھ گروپس ہیں, وہ جو آئیڈیاز لیے ہوئے ہیں, ہمارے مسلمان طبقے میں ہماری مسلمان خواتین ان چیزوں پر چلتی ہیں, وہ والے بلیفز لیے ہوئے ہیں. آج بھی وہی مطلب جاہلیہ پیریڈ والی باتیں آج کے دور میں, جو کہ اتنا ایڈوانس ہے, آج کے دور میں بھی ان کے اندر وہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھتے ہیں علم کو حاصل کرنے سے. لیکن اب کیا ہوا ہے, اب ایک نئی چیز آ گئی ہے. کئی ٹائم سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں فونز جب سے آ گئے, تو خاص کر میں نوجوان بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں, ہم جب سے ہمارے ہاتھوں میں فون آ گئے تو کتاب چھوٹ گئی, ہاتھ میں فون آ گیا تو کتاب چلی گئی. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت تیزی سے ہم ایک اچھے وقت کی طرف گزر رہے ہیں, ہم بہت زیادہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں, ہم اتنا ایڈوانس ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایڈوانسمنٹ کس چیز کی ہے, یہ جہالت کی ہے. جب تک ہم علم کے نور سے اپنے آپ کو منور نہ کر دیں, جب تک ہم علم حاصل نہ کریں, جہالت ہمارے اندر سے دور نہیں ہوگی. اسی طریقے سے چوتھا پوائنٹ جو فرماتے ہیں وہ ہے
جہلا کے جہل کے اثرات سے دور ہونا. جب تک نہ ایک بیٹی علم دین رکھنے والی ہوگی، اور میں یہ بات آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، یہ صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں جو کہیں جامعۃ البنات میں پڑھنے والی ہوں گی، جامعۃ الصالحات میں پڑھنے والی ہوں گی، یا کہیں مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوں گی، بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس ایسی بھی کئی ساری لڑکیاں موجود ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، جو بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس علم دین اتنا ہے کہ ایک عالمہ کے پاس اتنا دین نہیں ہے، ایک عالمہ کے پاس مسائل کا سولوشن اتنا نہیں ہے جتنا کہ ایک عام لڑکی کے پاس ہے. اور یہ کیسے ان کو حاصل ہوا؟ اپنے دین سے محبت حاصل کرنے کی وجہ سے. اپنے دین سے محبت، اپنے نبی کے دین سے محبت جب تک نہ ہمیں ہوگی، تب تک ہمارے اندر جو مطالعہ کا ذوق ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو آج تک جو ہوا سو اب کے بعد ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے، آپ اپنی بیٹیوں کو جو اس کلاس میں ہمارے پیرنٹس جو موجود ہیں، وہ ان تک بھی میں یہ اپنی بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہم جتنا دنیا کے علوم کے لیے اپنی بیٹیوں کو اتنا زور دیتے ہیں، دنیا کے علوم کے لیے ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ سٹریس دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے 2 مارکس کم آ جاتے ہیں تو ماں باپ کتنا ڈانٹتے ہیں اپنے بچوں کو. کسی پوزیشن سے کوئی پڑھنے والی بچی فرسٹ پوزیشن سے سیکنڈ پہ آئے، سیکنڈ پہ وہ تھرڈ پہ آ جائے، تو ہمارے ماں باپ آپ دیکھ لیجئے کتنا ناراض ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. وہاں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی پچھلے والے لیکچر میں جب ہم نے اقرا ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے، جب اس دن ہماری اس پر بات ہوئی تھی، وہاں پر بھی یہ پوائنٹ ہم نے ایک پوائنٹ پہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیرنٹس سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے. ہماری ماؤں سے سوال ہوگا، ہمارے والدین سے سوال ہوگا، ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں سے سوال ہوگا، ہر ایک سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آخر آخرت کے لیے، رضائے الہی کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا. تو صرف اس بات کی فکر کرتے ہوئے اگر یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اس وقت ہمارے والدین کا سر نہ جھکے، بلکہ ہمارے والدین کا سر فخر سے اونچا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب دے کہ انہیں رضائے الہی کی ترغیب دی گئی، انہیں علم دین حاصل کرنے پہ کافی سٹریس دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جہاں پیرنٹس دنیاوی علوم کے لیے بچوں کو اتنا ڈر رکھتے ہیں، وہاں دینی علوم کے لیے بھی ہمارے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے ڈر رکھنا چاہیے. انہیں ایک بک آپ ہاتھ میں تھما دیجئے، انہیں کہیے کہ آپ کو یہ پڑھنی ہے. آپ کو 1 منتھ کے اندر دن کا اگر 1 ہی پیج کیوں نہ پڑھا جائے، لیکن اس پر واچ ضرور رکھنا چاہیے. جتنے بھی یہاں پر اس کلاس میں جن موجود ہیں، جن کے بچے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم اس قسم کا ماحول پیدا نہیں کریں گے، تو ہمارے گھروں کے اندر جہالت آئے گی، ہمارے گھروں سے دین دور ہوتا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا ڈاکٹر تو پیدا ہوں گے، انجینئر تو پیدا ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے کیسے؟ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے والے ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اور اپنے والدین کے لیے وہ رحمت نہیں بنیں گے. بظاہر وہ دنیا میں ایک اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث ہوں گے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، میری بیٹی لیکچرر ہے، میری بیٹی پروفیسر ہے، لیکن اس وقت کا آپ سوچیں جب یہی ڈاکٹر آپ کا دامن پکڑے گا اور کہے گا کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، لیکن آپ نے مجھے کبھی بھی علم دین حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دی. یہی بیٹی اپنی ماں اور اپنے باپ کا دامن پکڑ کر سوال کرے گی اور سیدھے ان کے سر پہ یہ گناہ ڈال دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کہے گی کہ انہوں نے مجھے دنیا کے لیے تیار تو کیا، لیکن آخرت کے لیے خود انہوں نے مجھے کبھی تیار نہیں کیا. ہم ان کو صرف نمازیں پڑھانے کا ڈر رکھیں یہ کافی نہیں ہے. ہم ان کو بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں تو بس ہمیں اطمینان ملتا ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ خاص کر اس دور میں جہاں پر زیادہ سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے گھروں کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دینی ہے.
تو اسی طریقے سے 5th پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام کے احیاء اور دین کے بقا کی نیت سے حاصل کرنا ہے. تو علم کو حاصل کرنے کی ہماری نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اوپر والے پوائنٹس پورے ہو جائیں گے، جب ہم علم حاصل کریں گے تو رضائے الہی آ جائے گی. علم کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اپنے نفس کی جہالت بھی دور ہو جائے گی، اور اس علم کے ذریعے سے وہ ایک بیٹی 10 لڑکیوں کے درمیان، وہ ایک بیٹا 10 لڑکوں کے درمیان کیا کرے گا، وہ اس جہالت کو دور کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے 5th پوائنٹ کیا ہے کہ جب یہ والے سارے پوائنٹس ہمارے قائم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین کو ہم اس کی بقا حاصل ہو جائے گی، ہم اس کو قائم کرنے والے بن جائیں گے. جب ہمارے پاس علم دین ہوگا ہی نہیں تو ہمارا فرینڈ سرکل بھی کیسا ہوگا؟ مطلب خاص کر میں بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں یا بیٹوں کی بات کر رہی ہوں، اگر ایک لڑکی جاننے والی ہوگی تو وہ 10 لڑکیوں کے درمیان علم دین کی کوئی بات رکھ کر ان کی جہالت کو دور کر سکتی ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے وہ ان 10 کے بیچ میں انہی کی جیسی بنتی چلی جائے گی. تو لہٰذا اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. تو اب ہمیں اس بات نیکسٹ پوائنٹ جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتی ہوں وہ ہے اب کہ علم حاصل کرنے کے لیے کون سا رول اپلائی کیا جانا چاہیے، جنہیں ایٹیکیٹس آف نالج کہتے ہیں. تو اس میں ہم ایک ہی پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ وقت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے، اس لیے جو ہمارے پاس ضروری باتیں ہیں ان کو سامنے رکھنا میں مناسب سمجھتی ہوں. اس میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت قول ہے، وہ ہے العلم لا یؤتی کا بعضہ حتی تؤتیہ کلہ کا، کہ علم تم کو اپنا تھوڑا سا بھی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے آپ کو پورا علم کے حوالے نہیں کرو گے. تو اس بات پر تھوڑا سا آپ غور کریں کہ علم کس کو حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فراغت ہمارے پاس نکالنا ضروری ہے، فرصت نکالنا ہمارے پاس ضروری ہے. جو ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں گھروں کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، لیکن بہت سارا وقت ایسا ہمارا ہوتا ہے جو ہمارے پاس لیجر ٹائم ہوتا ہے، فری ٹائم ہوتا ہے، جس فری ٹائم کو ہماری بیٹیاں فون کے ساتھ فون کے پیچھے اس وقت کو برباد کر دیتی ہیں، یا ہماری خواتین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میکزیمم ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہوں گی تو غلط بھی ہو جائے گا. آج کی نوجوان بیٹیوں کو اگر ہم دیکھیں گے، نوجوان خواتین کو ہم اگر دیکھیں گے، میکسیمم یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو انڈین سیریلز کے پیچھے ہوا کرتی تھی، اسٹار پلس، زی ٹی وی، لیکن اب کیا ہوا جب سے پاکستانی سیریلز عام ہو گئے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، انڈین سیریلز کو چھوڑ کے اب ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب ہم پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے اپنی جگہ پر کہ ہم اپنے ہاتھوں سے وقت کی کتنی بربادی کر رہے ہیں. ہم کتنا وہ وقت جس میں ہم اپنے آپ کو ایک عالمہ بنا سکتے تھے، ایک عالم بنا سکتے تھے، ہم کتنا اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں. لہٰذا اس رول کو اگر اپلائی کیا جائے کہ ہم اپنے علم کو اگر تھوڑا سا دیں گے، مطلب میں یہ نہیں کہتی آپ ایک ہی دن ایک بک کو پڑھ لیجئے، اگر ہم ایک بک کا ایک پیج بھی دن کا پڑھتے ہیں، لیکن کیسے ہم اسے دوام سے پڑھیں گے، ہم اپنی عادت بنائیں گے، ہم ہر دن ایک پیج پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی دن ہمارا ضائع نہیں ہوگا، ہر دن اس میں ہمارا مطلب اپلائی ہو جائے گا کہ نہیں، میں نے آج کے دن کچھ نہ کچھ حاصل کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کئی ساری بیٹیاں ایسی ہیں، کئی ساری میری بہنیں ایسی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلاسز سٹارٹ کی ہے، ہم نے اجتماعات سٹارٹ کیے ہیں، تربیتی کورس سٹارٹ ہوا ہے، یا اس طریقے کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ نہیں، میری یونیورسٹی کی پڑھائی ہے، میری کالج کی پڑھائی ہے، وقت نہیں ملتا. لیکن انہی بیٹیوں کے اگر آپ دیکھیں گے کہ وہی بیٹیاں کتنا سارا وقت اس فون کے پیچھے ضائع کر دیتی ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ پر غور و فکر کیجئے، اپنے آپ پر ہمیں سوچنا ہے کہ نہیں، میں کامیابی کی اور اس طریقے سے نہیں جا رہی ہوں، میں اپنے آپ کو اس طریقے سے زیادہ اندھیرے میں چلی جا رہی ہوں. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اگر ہمیں دن کے 10 ہی منٹ ہمارے لیے ممکن ہو سکتے ہیں، ہم 10 ہی منٹ نکالیں، لیکن ان 10 منٹ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطالعہ شروع کرنا ہے۔ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے خطبات، کتنی خوبصورت کتاب ہے وہ، جس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں پر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اتنی خوبصورتی سے، مطلب اگر ایک ہی دن کا ایک ہی پیراگراف پڑھا جائے، پیج نہیں، میں پیراگراف کی بات کر رہی ہوں، اس پیراگراف کو پڑھ کر صرف اس پر غور و فکر کیا جائے تو تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام واقعی ہے کیا، ایمان ہے کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے جامعۃ البنات میں یہ بک پڑھی تھی اور اس میں میرے خیال سے 300 سم تھنگ پیجز ہیں، لیکن 1 سال میں بھی ہمیں وہ بک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کس طریقے سے پڑھا تھا؟ بہت کم، لیکن اس میں ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے جو بگنرز ہیں، جن کو ابھی بک پڑھنے کی عادت نہیں ہے، میں انہیں سجیسٹ کرتی ہوں میں انہیں سجیسٹ کرتی ہوں کہ وہ خطبات سے شروع کریں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ وہ بک پڑھنا شروع کر دیں گے تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تب آپ کو اپنی پہچان حاصل ہوگی کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی تھی، لیکن وہ بک آپ کو کہے گی کہ آپ واقعی مسلمان ہیں یا نہیں۔ وہ بک آپ کو کہے گی کہ آپ واقعی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ واقعی روزہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جنہیں اب تک بک پڑھنے کی عادت نہیں ہے، میں ریکمینڈ کرتی ہوں اس بات کو کہ آپ سب سے پہلی شروعات جو ہے وہ خطبات سے شروع کریں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک اتنا علم آ جائے گا اپنے دین اسلام، خاص کر یہ 5 پلرز جو ہمارے اسلام کے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم انہی 5 پلرز کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، تو جب تک ہماری بک ریڈنگ کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہم تمام مسائل کو جاننے والیاں بن جائیں گی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی اسکالر مانی جاتی ہیں، ان کے پاس کتنا علم تھا۔ تو کیا یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ عورت کم عقل ہے، عورت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون ہی ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون ہی ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لیجئے کہ صحابہ ان کے پاس آتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس بات کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں، ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ذوق مطالعہ کو بڑھائیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں بالکل فوت ہو چکا ہے، زمانے بھر سے اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یا تو یہ کوئی سازش ہے یا تو یہ بدترین جہالت ہے۔ علمی ذوق قتل ہوتا جا رہا ہے، ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ علماء کی کتابیں ہماری تنہائیوں کا بہترین مشغلہ ہونا چاہیے تھی، ہمارے گھنٹے گھنٹے اپنے فون کے ساتھ صرف ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان بیٹیوں اور بیٹیوں کو مطالعہ کرنے کی ترغیب دیں، ان کی سوئی ہوئی ہمتوں کو جگائیں۔ تو بہت دل دکھتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی نسل سے علم کا ذوق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آخر پر میں چند پوائنٹس کہنا چاہتی ہوں جن کے ذریعے سے میں اپنے اس موضوع کا اختتام کروں گی۔ تو اب آخر پر ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خاص کر جو میری بہنیں ہیں، خواتین ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے رہنما آپ خود بنیں، اپنے آپ کو گائیڈ کرنے والے آپ خود بنیں۔ ہمیں دیکھنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میں سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہوں یا میں بربادی کی اور جا رہی ہوں۔ بیسک پوائنٹ ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جواب ہمیں اپنا ضمیر خود دے دے گا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی جو غلط عادات ہماری ہیں، اب یہ آپ خود غور کریں گے کیا کیا غلط عادات ہمارے اندر ہیں، کون کون سی ایسی برائیاں ہیں جو مجھے علم حاصل کرنے سے روک رہی ہیں، جو مجھے مطالعہ حاصل کرنے سے روک رہی ہیں۔ ان پر خود کنٹرول ہمیں کرنا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت فون استعمال کرنے کے لیے صرف کر رہی ہیں تو اس پر کنٹرول ہمیں خود کرنا ہے۔ یہاں پر کوئی بزرگ ہمیں کنٹرول کرنے نہیں آئے گا، یہاں پر ہمیں کوئی عالم کنٹرول کرنے نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر خود نظر کرنی ہے اور اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کتابی مطالعہ ہمیں ایک اپنی عادت بنانی ہے۔ تو دن کا ایک ہی صفحہ ہم پڑھیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جتنا ہم علم کو حاصل کرتے جائیں گے تو وقت آئے گا کہ ہم بھی 100 لوگوں کے بیچ میں بات کر پائیں گے۔ تو میں تمام سامعین اور سامعات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی آخر پر
کہ اس موضوع کو نہ صرف سننے تک محدود رکھا جائے بلکہ فوری طور پر اس پر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، فوری طور پر ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے، اپنی بیٹیوں سے آپ کہیے، یہاں پر جو میری بہنیں موجود ہیں، جو جتنی بھی عورتیں اس مجلس میں موجود ہیں، یا جتنے بھی ہمارے جو میل حضرات اس میں موجود ہیں، چاہے کسی کی بہن ہو، کسی کی مدر ہو یا کسی کی بیٹیاں ہو، ایک دم سے آپ اس بات کو، اس میں ہمیں کوشش نہیں، اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی ہے، اس میں ہمیں سوچنا نہیں ہے، بلکہ ایک دم سے ہمیں کیا کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انشاءاللہ تعالی ہم خود سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم ان معاملات میں، دین کے معاملات میں، کسی سے مسائل پوچھنے کے بارے میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے۔ تو آخر پر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ